السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کہ قسط نمبر 11، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مہرما کے اعصاب ٹھٹر سے گئے۔ یہ نام، اس نام سے آفندی ہاؤس والے ناواقف نہیں تھے، اور صدیقہ بیگم نے تو بطور خاص سب بچوں کو وقار آفندی اور زرنگار کی رنگین کہانی کئی بار سنائی تھی۔ اس نے سنسناتے دماغ کے ساتھ ایک دبیر دھن کو اپنے ارد گرد پھیلتے ہوئے محسوس کیا تھا اور دوبارہ سے حواس کھو بیٹھی تھی۔ موہت وقت پر لوٹ آیا تھا۔ کبیر سامان لوڈ کروا کر نکل ہی رہا تھا، اسی لیے موہت کی گاڑی اس کے پاس سے گزری تو وہ رکا نہیں، بس اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور ساتھ ہی اوکے کا اشارہ کیا۔ وقت دیکھتا وہ تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا پارلر کے باہر پہنچا۔ مہرما کو دیے گئے وقت سے 10 منٹ اوپر ہی ہوئے تھے۔ پارکنگ میں گاڑی لگا کر اس نے مہرما کو کال کی۔ دور کہیں بہت دور گھنٹی بج بھی رہی تھی، مگر اس کال کو اٹینڈ کرنے والی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ایک بار، دو بار، تیسری بار، اس کے بعد موبائل سوئچ آف آنے لگا۔ کبیر الجھن کا شکار ہوا۔ اگر مہرما پارلر میں ہی تھی تو کال اٹینڈ نہ کرنے کی وجہ کہیں گھر تو نہیں پہنچ گئی؟ اسے پہلے کا واقعہ یاد آیا جب وہ موہت کے ساتھ تھی اور گھر میں اس کی ٹنڈیاں مچی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے سوچا کہ کس کو فون کرے جہاں سے اصل صورتحال پتہ بھی چلے اور پورے گھر میں ہلچل بھی نہ مچے، اور ایسا بندہ؟ اس کے ذہن میں ملاحہ کی شبی آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر فون انڈیکس میں سے تزین کا نمبر سامنے کیا۔ انفارمیشن تو ان سے بھی وہی ملے گی۔ وہ مطمئن سا ہو کر دوسری طرف جاتی فون کی گھنٹی سننے لگا۔ دوسری طرف تزین نے بھی بہت حیران ہوتے ہوئے کبیر کی کال اٹینڈ کی کہ کبھی انہیں پک کرنے کے سلسلے میں پڑنے والی ضرورت کے علاوہ کبیر نے کسی کو کال نہیں کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم تزین بی بی، میں مہر بی بی کو پارلر سے پک کرنے آیا ہوں، مگر وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی، کبیر نے محتاط لفظوں میں بتایا۔ تو مہر کا نام تو ان دنوں اس کو زہر لگ رہا تھا؟ تزین نے کاٹ کھانے والے انداز میں پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ گھر واپس آ گئی ہوں۔ گھر تو نہیں آئی، ابھی تائی جان کہہ رہی تھی کہ مہرما آ جائے تو جائے اس کے ساتھ ہی پئیں گے۔ انداز دھیما مگر تیکھا ہی تھا۔ تزین کو ویسے تو مہرما کے آنے جانے کی خبر رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، مگر یہ بات اسے تائی جان کے حوالے سے یاد آ گئی۔ لیکن اب ان کا موبائل آف آ رہا ہے۔ مجھے یہاں 10-15 منٹ ہو گئے ہیں، ان کے دیے ٹائم سے آدھا گھنٹہ اوپر ہو چکا، بس 10 منٹ ہی لیٹ تھا میں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ اب بھلا خان زادہ پارلر سے مہرما کو کیسے برآمد کرتا؟ تم کہاں تھے؟ اب وہ چاہے رکشہ لے کر گھر آ رہی ہو، پتہ تو ہے اس کی جلد بازیوں کا، وہ تنک کر بولی۔ مجبوراً کبیر کو وضاحت کرنی پڑی۔ مجھے موہت صاحب نے فیکٹری بھیجا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، وہ خود شہر سے باہر تھے۔ تو عقل مند شخص پارلر کے باہر ڈور بیل بھی ہوتی ہے، وہ بجاؤ یا واچ مین سے کہو کہ وہ اندر سے مہرما آفندی کو بلا دے۔ تزین نے ضبط کرتے کہا اور فون بند کر دیا۔ کبیر نے ذرا آگے کو جھک کر دیکھا، واقعی پارلر کے باہر گن مین موجود تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور اگلے ہی لمحے کبیر کے لیے شدید تشویش اور پریشانی کے تھے۔ مہرما آفندی کی آج اپائنٹمنٹ تھی، مگر وہ اپنے کام سے 5-10 منٹ پہلے ہی فارغ ہو کر چلی گئی تھی۔ گارڈ نے آ کر وہ اطلاع دی جو اسے پارلر کے اندر سے موصول ہوئی تھی۔ کبیر کی پیشانی چمک اٹھی تھی۔ اگر وہ یہ بھی فرض کر لیتا کہ مہرما پارلر کے باہر سے اسے موجود نہ پا کر خود گھر چلی گئی ہوگی تو بھی اسے گزرے آدھے گھنٹے میں اسے آفندی ہاؤس میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ بمشکل 5 منٹ لگے تھے رکشے میں گھر پہنچنے میں۔ اب اس نے تائی جان کو کال کی۔ ملاحہ کے نمبر پر اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، وہ تمہارے ساتھ گئی تھی اور تمہارے ساتھ ہی آنا طے تھا، بے وقوف ہے جو نکل آتی اکیلے ہی۔ تائی جان اس پر برس پڑی تھیں۔ تزین نے معنی خیز نظروں سے ماں کو دیکھا۔ پارلر کے اندر جا کر پتہ کرو، وہی ہوگی۔ انہوں نے کبیر کو اچھی خاصی سنا کر لائن ڈراپ کی تھی۔ کیا پتہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہو تائی جان، اس روز الحمرا میں تو ویسے بھی گئی تھی محترمہ۔ تزین نے بظاہر بڑی سادگی سے کہا، مگر اس کا طنز تائی جان کو اچھی طرح محسوس ہوا۔ اپنے داماد کو فون کریں، کیا پتہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے ہوں۔ سائرہ چچی بظاہر بڑی ہمدردی سے بولی تھیں اور تائی جان کا خون تھا کہ ابال کھاتا تھا، مگر سچویشن ایسی تھی کہ کسی کا منہ نہیں توڑ سکتی تھیں جب تک کہ مہرما کا پتہ نہ چلا جاتا کہ کہاں ہے۔ اتنی لاپرواہ تو نہیں، میں پوچھتی ہوں طلال سے۔ ملاحہ فون تو ملا کر دو ذرا۔ ان کے اعصاب تنے ہوئے تھے اور یہ تزین اور سائرہ چچی کے طنز و استہزاء کا ہی اعجاز تھا کہ انہوں نے 2 ہفتے بعد باقاعدہ داماد بننے والے شخص سے نرمی اور احتیاط سے بات کرنے کے بجائے اس کے سلام کا جواب ہی بڑے تیکھے انداز میں دیا۔ بڑے لٹ مار انداز میں بولی، مہرما کہاں ہے؟ جی کیا مطلب آنٹی؟ وہ گڑبڑایا۔ وہ پارلر گئی تھی، ابھی تک گھر نہیں پہنچی، وہ بمشکل تحمل سے بول سکی تھی۔ آتی ہی ہوگی آنٹی، ایسی جگہوں پر دیر سویر ہو ہی جایا کرتی ہے۔
وہ ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، مگر الحمرا والے واقعے کو یاد کرتے تائی جان کو یہی شک تھا کہ کہیں آج بھی وہ ضد کر کے مہرما کو ساتھ ہی نہ لے گیا ہو۔ دیکھو بیٹا، یہ مذاق کی بات نہیں، اس روز بھی اس کا موبائل آف آ رہا تھا، آج بھی آف ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہے تو صاف بتاؤ۔ وہ قدرے سائڈ پر چلی آئیں اور درست لہجے میں بولیں۔ اب کی بار طلال کو بھی ہتک کا احساس ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو مجھے بھلا آپ سے جھوٹ بولنے کی ہی کیا ضرورت تھی؟ اس دن بھی وہ آپ کو بتا کر ہی لانگ ڈرائیو پر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر تائی جان کا ذہن سائیں سائیں کرنے لگا۔ تو پھر مہرما کہاں تھی؟ اور جس سے یہ بات چھپانی چاہیے تھی نادانستگی میں اسی کو سب سے پہلے بتا دی۔ میں پتہ کرتا ہوں کون سا پارلر ہے۔ ان کی ایک دم سے چپ والی کیفیت نے طلال کو متفکر کر دیا تو وہ جلدی سے بولا۔ انہوں نے مرے مرے انداز میں پارلر کا نام بتایا۔ ان کا دل بھی اتھاہ گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ، اوکے میں پتہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ طلال نے فون بند کر دیا۔ انہیں ڈائننگ کے پاس ساکت کھڑے دیکھ کر ملاحہ ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا امی، طلال بھائی کے ساتھ ہیں آپ ہی؟ اس نے امید بھرے دل کے ساتھ پوچھا، مگر ان کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر دل ڈوب سا گیا تھا۔ ابو کو بتاؤ، کبیر نے بھی کال نہیں کی، اس کا مطلب کہ اسے بھی کچھ نہیں پتہ چلا۔ وہ بے دم سی ڈائننگ چیئر پر ڈھیر ہو گئیں۔ سونامی کی پہلی لہر افندی ہاؤس کی دیواروں سے آن ٹکرائی تھی۔ کہاں دیکھتے، کہاں پتہ کرتے، ملاحہ نے بہانے سے ان کی دوستوں کو بھی فون کر کے مہرما کی بابت پوچھ لیا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تائی جان تو رو رو کر بے حال ہونے لگی۔ گھر میں یخلک تھی، صف ماتم بچھ گئی۔ ہر سڑک، ہر گلی، ملاحہ اور تزین پارلر کے اندر تک جا کر دیکھ آئی۔ پارلر اونر نے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج تک دکھا دی پارلر کی، جس میں مہرما باقاعدہ طور پر چادر اوڑھ کر پارلر کے دروازے سے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کبیر 6:10 سے باہر آیا ہوا تھا، اور وہ 6 بجنے میں بھی ابھی 10 منٹ تھے جب پارلر سے نکلی تھی۔ یہ تو اس کا قصور ہے، اس نے کیوں نہیں پوچھا تھا؟ یہی لے کر گیا تھا میری بچی کو۔ کبیر کو دیکھتے تائی جان چیخنے لگیں تو وہ بے بسی آغا جان اور مبین کو دیکھنے لگا۔ میں تو وقت پر پہنچ گیا تھا، اب وہی وقت سے پہلے پارلر سے نکل گئیں تو میرا کیا قصور اس میں؟ میرے خیال میں پولیس کو رپورٹ کر دینی چاہیے آغا جان، سہیل افندی نے کہا۔ نہیں، آغا جان قطعی انداز میں بولے تو آواز کی گرج برقرار تھی، مگر پیشانی پر چمکتا پسینہ اور چھڑی پر ٹکے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ افندی ہاؤس میں نقب لگ چکی ہے۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، گھر کی عزت کو اب تھانوں میں اچھالیں گے ہم۔ میری بیٹی کون سا خدا خواستہ بھاگ گئی ہے کسی کے ساتھ آغا جان، رپورٹ درج نہیں کرائیں گے تو ملے گی کیسے؟ تائی جان بلبلا اٹھیں۔ سمرا نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ اس عورت کو ساری عمر بات کرنے کی تمیز نہیں آئی۔ بکواس مت کرو صدیقہ۔ آغا جان طیش میں آئے تو وہ دبک سی گئی، مگر پھر بھی اختیار ان کی آنکھوں میں آنسو ابل پڑے تھے اور وہ بآواز بلند رونے لگیں۔ ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے تو مہرما نہیں ملے گی آغا جان۔ مجھے ضرورت سے زیادہ سنجیدہ اور قدرے مضطرب نظر آ رہا تھا۔ کبیر کے ساتھ گھنٹوں بھاگ دوڑ اسی نے کی تھی، مگر مہرما کی خاک تک نہ ملی۔ دھیان رکھنا، ابھی لڑکے والوں تک یہ بات نہ پہنچ پائے، اللہ خیر کرے مہر آ جائے گی واپس۔ آغا جان بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے تنبیہی انداز میں بولے تو تائی جان کا رونا ایک دم سے تھم گیا۔ انہیں فی الفور ہی اس خوفناک حقیقت کا ادراک ہوا تھا جو آغا جان کے لفظوں کی تہ میں پوشیدہ تھی۔ وہ دوپٹے میں منہ دیے بلک اٹھی، اور اب جہاں تمام عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے وہیں مردوں کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تو چیخ چیخ کر، رو رو کر اپنی آواز خراب کر لی، مگر کوئی کمرے میں نہ آیا۔ وہ یوں ہی پیچھے بندھے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر بچھے گدے پر گر سی گئی، اور تب کلک کی آواز کے ساتھ دروازے کا لاک کھلا تو اس نے بجلی کی تیزی سے سر اٹھایا۔ وہاں عام سے نقوش والی مضبوط ہاتھ پیر کی عورت تھی، جس کے اندر داخل ہوتے ہی دوبارہ سے دروازہ باہر سے لاک کرنے کی آواز آئی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ مہرما دکھ، بے یقینی اور صدمے کی کیفیت سے گزر کر اب خوف کی زد میں تھی۔ اسے یاد آ گیا، یہ وہی عورت تھی جس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے بے ہوشی کی دوا سنگائی تھی۔ وہ عورت اسے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ناقدانہ نظروں سے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہرما پر وحشت طاری ہونے لگی۔ نمیر کہاں ہے؟ اسے یخلق خیال آیا، کچھ بھی ہو وہ اس کا چچا زاد تھا، کچھ تو خیال کرتا اس کا۔ کھانا لانے لگی ہوں تمہارے لیے بھی، آرام سے کھا لینا، اس عورت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز پلیز، مجھے بھوک نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے پلیز، میرے گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ جلدی سے اٹھیں۔ چلو میں تمہارے ہاتھ کھول دوں، ہاتھ منہ دھو لو پھر آرام سے کھانا کھا لینا۔ وہ عورت جیسے اس کی زبان سمجھتی ہی نہ ہو، اپنی ہی کہے گئی۔ مہرما نے شکریہ ادا کیا، اتنے گھنٹوں سے بندھے ہاتھ اور کندھے ٹوٹنے والے ہو رہے تھے اب تو۔ سنو، نمیر کہاں ہے؟ اس سے کہو میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مہرما کا حوصلہ اور اعتماد کچھ بحال ہوا۔ ان لوگوں کا رویہ زیادہ برا نہیں تھا۔ یہ باتھ روم ہے، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، اور ہاں اندر کنڈی نہیں ہے، صرف لاک ہے جو باہر سے بھی کھل جاتا ہے چابی کے ساتھ۔ اس عورت نے اب اپنی ہی کہی۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اور مجھے کھانا نہیں چاہیے، آزادی چاہیے۔ کیوں لائے ہو تم لوگ مجھے یہاں؟
وہ यखलक सारी बर्दाश्त खोकर चिल्ला उठी। ये तो साहब ही बताएगा। अब की बार वो लापरवाही से बोली तो मेहरमा को गुस्सा आ गया। तो बुलाओ अपने साहब को, मैं बात करना चाहती हूँ उससे। वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? अभी तो साहब नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करेगा वो तुमसे। सुबह? उसने बेकीनी से फटी नज़रों से औरत को देखा। मैं रात भर यहीं रहूँगी क्या? हाँ, यकलफ्ज़ी क़यामत टूटी थी मेहरमा के साहब पर। शट अप, वो खुद पर भी काबू रखकर जख्मी शेरनी की तरह उस औरत पर झपटी। होते कौन हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा करने वाले? जाने दो मुझे यहाँ से। इस मजबूत जस्से वाली औरत के सामने मेहरमा तो नाजुक सी गुड़िया थी। एक हाथ से मेहरमा का बाजू बड़ोड़कर कमर के पीछे करते उस औरत ने उसका दूसरा बाजू भी जकड़ लिया। मेहरमा तकलीफ से करा उठी। बीबी, इज्जत करो और इज्जत करवाओ। मुझे हुक्म नहीं है सिवाय अपनी हिफाजत के तुम पर सख्ती करने का। तुम भी ज़रा ध्यान रखो। वो करख्तगी से बोली तो मेहरमा को रोना आ गया। या अल्लाह, वो आंखें मीच मीच कर खोलती थी। शायद ये ख्वाब हो और टूट जाए। मेरे घर वाले? आगा जान। उसे याद आया कि उसकी शादी में महज 2 हफ्ते बाकी थे। वो हिचकियों के साथ बाकायदा रोने लगी थी। उस औरत ने अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते ज़मीन पर पड़े उसी गद्दे पर धकेल दिया। अच्छी तरह रो ले, मैं खाना लाती हूँ, फिर सुकून से खाना। वो मशवरा देती दरवाजे तक गई थी और 1-2 बार नॉब को घुमाया तो बाहर से दरवाजे का लॉक खोल दिया गया। वो बाहर चली गई, दरवाज़ा फिर बंद हो गया। मेहरमा अफंदी का रोना देखने वाला वहाँ कोई भी ना था। ताईजान और मलाहा का रो रो कर हशर हो रहा था। मुबीन साहब कुछ करें, ऐसे हाथ पर हाथ रख कर बैठने से कुछ नहीं होगा। हाय मेरी मस्कीन बच्ची, वो बार बार मुबीन अफंदी से कहती। हौसला करो सिद्दीका, अल्लाह बेहतर ही करेगा। उनके अपने कंधे झुके हुए थे। घर की इज्जत जाने कहाँ रुल रही थी। मर्द थे, रोने में अना आड़े आती थी। सबके सामने ना सही मगर गुजरी रात वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ कितनी ही देर आंसू बहाते रहे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था मुबीन साहब? न किसी के नफ़ा में न नुकसान में। या अल्लाह, ताईजान की बेबसी बेचारगी बन गई थी। उन्हें अपना ऐसा कोई गुनाह याद न था जिसकी सज़ा इतनी संगीन हो। लेकिन आगे के बजाय आदमी को हमेशा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अपनी बहुत सी कोताहियाँ नज़र आ जाती हैं मगर कोई देखना चाहे तब। आगा जान ने पुलिस को मुतला करने से सख्त मना कर रखा था और घर के मर्द इस बात से मुत्तफिक भी थे। इस शहर में जितनी इज्जत वो कमा चुके थे, बात फैलती तो वो इज्जत सड़कों पर आ जाती। सभी गम से चूर थे और आगा जान को इस बात का सदमा भी लग गया था कि ताईजान अपनी बेवकूफ़ी के हाथों तलाल को भी मेहरमा की गुमशुदगी की इतला दे चुकी थी। तलाल और उसके घर वाले रात गए तक बैठे रहे। कोई फ़ोन, कोई इतला। अंकल, आप गलती कर रहे हैं। जो टाइम गुजरेगा मुश्किल होती जाएगी। पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तलाल का भी यही मशवरा था। उसकी परेशानी, दिल की बेचैनी और इज़्तिराब उसके चेहरे, उसके हर अंदाज से झलक रहा था। बरखुरदार हम बेहतर समझते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पुलिस के पास जाकर किस दुश्मन के खिलाफ पर्चा कटवाएं हम? कल तक देखेंगे क्या बनता है, फिर जो अल्लाह को मंजूर। आगा जान ने बात ही ख़त्म कर दी। वो लोग भी चुप हो गए मगर रात गए तक कहीं से कोई खबर ना मिली। कबीर और मोहित तमाम सड़कें फिर आए, तलाल के साथ जाकर दारुल अमान तक देख आए मगर आज ताईजान की एक ही जिद थी कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाए। भाड़ में जाए ऐसी इज्जत जिसे बचाते बचाते वाकई इज्जत चली जाए। मैं आगा जान से बात करता हूँ, तुम अपने आप को संभालो सिद्दीका, सब्र करो। मुबीन साहब खुद भी अंदर से टूट चुके थे, तहम्मुल से कह कर उठ गए। मलाहा ने माँ के गले लगे चुपके से आंसू बहाए थे। इसकी नाजुक सी प्यारी सी बहन न जाने किन हालों में थी। वो कल से भूखी प्यासी थी और रोना रोना और सिर्फ रोना। अब तो उसकी आंखें भी खुश्क हो गई थीं। पूरी रात घर से बाहर गुजारने का मतलब एक लड़की के लिए क्या हुआ करता है। उसका दिल इस सोच के साथ फटता था। अभी भी महज उसने नाश्ते की ट्रे में सिर्फ चाय का कप उठाया था, वो औरत उसे कुछ फासले पर बैठ गई। कुछ खा लो, रात से भूखी हो। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें रहम नहीं आता? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? आंखों में आंसू भरे वो उस औरत से दिल पसीज देने वाले अंदाज में कह रही थी मगर बड़े बड़े नोटों का लालच फिलहाल उसे कब्र के साम बिच्छू भुलाए हुए था। ये चाय ख़त्म करो फिर मैं बात करती हूँ तुमसे। औरत ने अखड़ा अंदाज अपनाया और सच तो ये था कि कल से लेकर अब तक मेहरमा की सारी हिम्मत और एतमाद दम तोड़ चुका था। अब क्या होगा कि तलवार सर पर लटकती महसूस हो रही थी। उसकी इतनी बात को ही बहुत जानकर मेहरमा ने 2-3 बड़े घूंटों में चाय ख़त्म कर दी। इस औरत ने बर्तन उठाकर साइड पर रख दिए। अब वो और मेहरमा आमने सामने बैठी थीं। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी और साहब की क्या दुश्मनी है। मैं नौकरी पेशा हूँ, मुझे इस काम की तनख्वाह मिल रही है, मैं वही करूँगी और बस। वो ज़रा थमी तो मेहरमा ने जल्दी से कहा, तुम उससे कहो कि वो मुझसे बात करे। क्या चाहता है? दुश्मन ही सही मगर खून का रिश्ता तो है ना हमारे दरमियान। यहाँ सारा इंतज़ाम है। तुम जो बोल रही हो वो साफ सुन रहा है। वो औरत आराम से बोली तो मेहरमा चुप सी हो गई। इतना ही बुज़दिल है तो सामने आकर बात नहीं कर सकता? ये सारा ड्रामा करने की ज़रूरत ही क्या थी उसे? उसने लम्हा भर के तौक़्क़ुफ़ के बाद तलख़ी से कहा, जब परिंदे के पर काट दिए जाएं तो उसके पास माँ सिवाय पिंजरे के साथ साथ समझौता करने के और कोई रास्ता नहीं बचता लड़की।
تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے آپ کو صاحب کی ہر شرط ماننے کے لیے راضی کر لو۔ اگر اس قید سے رہائی چاہتی ہو تو وہ بڑے سیانے پن سے کہہ رہی تھی۔ مہربان دریں اندر تل ملائی۔ نمیر وقار افندی، یوں بزدلوں کی طرح کیوں چھپ کر بیٹھ گئے ہو؟ اب بتاؤ کتنا حصہ چاہیے تمہیں آغا جان کی جائیداد میں سے؟ اس نے چہرہ اٹھاتے اونچی اور تلخ آواز میں پوچھا۔ جواباً کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مہرماں کے اندر جیسے غضب کا طوفان کروٹیں لینے لگا۔ افسوس ہے مجھے، بے حد افسوس، تم بھی اپنی ماں کا ہی بیٹا ہونے کا ثبوت دے رہے ہو۔ کاش کہ تم ثابت کرتے اپنے عمل سے کہ تم وقار افندی کے بیٹے ہو۔ یہ مہذبانہ انداز میں طوائف کا بیٹا ہونے کی گالی تھی جو مہربان نے نمیر افندی کو دے ڈالی تھی، مگر اس وقت وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ غم و غصے کی کیفیت میں تھی۔ جانے کیا کچھ کہہ دیتی۔ وہ اس گھر میں اپنا مقام چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ میں بات کروں گی آغا جان سے، مگر اس قدر گراوٹ کا مظاہرہ نہ کرے۔ مہربان نے بے بسی سے اس عورت سے کہا۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس عورت نے اس قدر اطمینان سے کہا جیسے کوئی ادھار کی چیز مانگ رہی ہو۔ مہربان نے ناسمجھی والے انداز میں اسے دیکھا۔ ابتدائی جھٹکا یہی تھا، اس کے ذہن میں اس بات کو جیسے سمجھا ہی نہ تھا۔ واٹ؟ پھر وہ بھگ سے اڑی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ غورائی تھی۔ یہاں سے اگر آزادی چاہتے ہو تو تمہاری آزادی کی قیمت یہی ہے۔ وہ پرسکون انداز میں بولی۔ اس کا دماغ خراب ہے۔ میری 2 ہفتوں بعد شادی ہے۔ وہ میرے ساتھ ایسی بکواس کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غم و غصے سے جیسے پاگل ہونے لگی۔ جتنی جلدی فیصلہ کرو گی اتنی ہی جلدی یہاں سے آزاد ہوگی۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کتنا وقت لیتی ہو۔ وہ جیسے مہرماں کی بات کو سنتی ہی نہ تھی، اپنی ہی بات کرتی تھی۔ کبھی بھی نہیں، وہ زور سے چیخی۔ پاگل ہو گیا ہے وہ۔ میری شادی طے ہے اور یہ نہ بھی ہوتی تب بھی میں لعنت بھیجتی سافر پر۔ اس عورت نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ عزت دے رہا ہے تمہیں، پھر بھی تمہارے مزاج نہیں مل رہے۔ عزت چھین کے عزت دینے والے واہ واہ کے مستحق نہیں ہوتے۔ وہ تلخی سے بولی تو انداز تند و تیز تھا۔ خوش قسمت ہو، عزت کے بدلے عزت ہی دے رہا ہے، ورنہ یہاں اس کی قید میں ہو جو چاہے سلوک کر لے، کیا کر سکتی ہو تم؟ اب کی بار اس عورت نے چپتے لہجے میں اسے گویا اس کی موجودہ اوقات یاد دلائی تو مہرماں کا دل کسی کھائی میں جیسے ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس سے کہو کہ آ کر مجھ سے بات کرے، پلیز۔ بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوا کرتے ہیں۔ ایسی فضول حرکت سے نہ تو اسے جائیداد میں حصہ ملے گا اور نہ ہی خاندانی حیثیت۔ آغا جان کو پتہ چلے گا تو وہ اسے گولی سے اڑا دیں گے۔ وہ ذرا دھیمی پڑی، پہلے ملتجیانہ انداز میں کہا، پھر ساتھ ہی دھمکا بھی دیا۔ وہ جو چاہتا ہے میں نے تمہیں بتا دیا ہے بی بی۔ تم اپنا دماغ زیادہ مت لڑاؤ۔ بس یہ سوچو کہ تمہاری یہاں سے آزادی کی ایک ہی قیمت ہے۔ مسلمان ہو تم اور وہ بھی، اتنا ہی جانتے ہو کہ اس طرح کی زبردستی کے نکاح کی اسلام میں کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں۔ ایک کام شرعاً بھی ٹھیک نہیں تو اس سے کیا فائدہ حاصل؟ مہربان نے اب دوسری طرح سے اسے سمجھانا چاہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے بال ہی نوچ لیتی۔ تبھی وہ عورت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہربان نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ جو کام عزت سے ہوتا ہے وہ عزت سے ہی کر لینا چاہیے بی بی۔ صاحب جی کی قید میں ہو، وہ بنا نکاح کے بھی تمہارے پاس آئیں گے تو تمہیں بھی یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بولی تو مہرماں کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بکواس بند کرو تم بھی، اور اس آدمی کو بھی کہہ دینا میں مر جاؤں گی مگر یہ کام نہیں کروں گی۔ کر لے جو کر سکتا ہے۔ غصے سے لال بھبو کا چہرہ لیے وہ درشتی سے بولی تھی۔ اس عورت نے گہری سانس بھری، پھر تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آگے تمہاری مرضی ہے۔ اگر دل کو منا لو گی تو باعزت رہو گی، ورنہ جو تمہیں اغوا کر سکتا ہے اسے تم کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور مہرماں وہ لمحے بھر کو تو اس کی بات سمجھ کر سناٹے میں رہی، پھر یکلخت ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یا اللہ رحم! اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس مصیبت کا شکار ہو چکی تھی۔ افندی ہاؤس کے مکینوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ نمیر وقار افندی اس کے اغوا میں ملوث ہو سکتا ہے۔ برسوں پہلے وقار افندی اور زرنگار کے ساتھ اس سب نے نمیر افندی نامی بچے کو بھی مردہ تصور کر لیا تھا، اور یہ سب سوچیں اتنی خوفناک تھیں کہ مہرماں کے آنسو اور ہچکیاں نہ رکتی تھیں۔ وہ تھکا ماندہ گھر لوٹا تو سب کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ طلال! پاپا نے اسے آواز دی تو گہری سانس بھرتے پلٹا۔ شام کی چائے پر ماما، پاپا اور بھابھی بھی موجود تھیں۔ بھابھی کی نگاہوں سے استحضاء چھلکتا تھا۔ کچھ پتہ چلا مہرماں کا؟ اس کی ماما نے پوچھا تو انداز میں پہلے والی گرمجوشی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور نفی میں سر ہلایا۔ ایک رات اور آج کا پورا دن گزر چکا ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی جا چکی تھی، مگر مہرماں افندی کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ادھر آؤ طلال، یہاں بیٹھو آ کر۔ پاپا نے اپنے سامنے والی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ پھر صحیح پاپا، ابھی تھکا ہوا ہوں۔ وہ معترض تھا۔ فی الحال وہ مہرماں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا اور نہ ہی اس بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں طلال کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں چرائے حقیقت سے آنکھ بچا کر گزار دیں۔ بیٹھو یہاں، کچھ باتیں طے کرنی ہیں، آج ہی ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ پاپا نے قطعی لہجے میں کہا تو اسے بیٹھتے ہی بنی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ نیکسٹ
وہ سیدھے سباؤ پوچھ رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے مہرما مل جائے گی پاپا، وہ نروٹھے انداز میں بولا۔ نظروں میں احتجاج کی کیفیت تھی۔ پھر ان کی پیشانی پر بل پڑے استفہامیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا، پھر ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہے پاپا؟ طلال نے گویا انہیں یاد دلایا۔ شادی تو تب ہوگی جب وہ واپس آئے گی، 2 دن ہو گئے ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں، اللہ رحم کرے اس بچی پر، ماما نے آزردگی سے کہا۔ پولیس میں رپورٹ کرا دی ہے ماما، انشاءاللہ مل جائے گی، وہ پر یقین تھا۔ اور تم اسی لڑکی سے شادی کرو گے جسے جانے کس نے اغوا کیا ہے اور نہ جانے وہ کن حالات میں ہے، پاپا نے تیکھے انداز میں کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ ایک اچھی فیملی کی لڑکی ہے پاپا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ توقف کے بعد وہ بولا، اچھی فیملی کی تھی تب ہی تو شادی طے کی تھی، اب سے حالات کچھ اور ہیں طلال، بے وقوفی مت کرو، نہ جانے کیسے ہاتھوں میں گئی ہے اور کس کنڈیشن میں واپس آئے، تم اپنا فیصلہ پہلے سے سوچ رکھو۔ وہ قطعیت بھرے مخصوص انداز میں بولے تو وہ تلخ سوچ ایک کڑوی حقیقت بن کر طلال کے سامنے آن کھڑی ہوئی، جس سے وہ کل سے نظر چرا رہا تھا، بار بار اس کے ذہن سے ڈھٹک رہا تھا۔ ہم بھی خاندان والے ہیں طلال، 10-12 دن بعد شادی کی تاریخ ہے، اللہ جانے کب تک مہرما کا پتہ چلے، اور اگر عین وقت پر وہ نہ آئی تو ہم کیا بتائیں گے سب کو۔ ماما بھی آزردہ تھیں، مگر بہرحال اپنی عزت انہیں زیادہ پیاری تھی۔ تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ بے بس سا کرسی پر گرا، سر نوارے وہ بے بس لگ رہا تھا، دھول سے اٹے بال اور نیند کی کمی کی وجہ سے لال ہوتی آنکھیں ماں باپ کا دل کھا گئیں۔ مہرما افندی اس کا پیار تھی، بڑی ضد اور مان کے ساتھ اس نے مہرما کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں وہ اپنی بہو کی ناراضگی مول لے چکے تھے، جس کا ارادہ اپنی بہن کو دیورانی بنانے کا تھا۔ حقیقت پسند بنو طلال، اور حقیقت یہی ہے کہ ایسی لڑکی کو تم اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، ماما نے محتاط انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ کس کس کو جواب دیں گے سوالوں کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا کہیں اتا پتہ نہیں، شادی کی بات تو بات کی ہے، پاپا نے بھی صاف گوئی سے کہا تو سر گرائے بیٹھا جانے کیا کیا سوچے گیا۔ آج رات کا وقت ہے تمہارے پاس طلال، اچھی طرح سوچ لو کہ ایسی لڑکی کا ساتھ تم ساری زندگی کے لیے لوگوں کے سوالات اور طنزیہ نظروں کے ساتھ برداشت کر لو گے، پھر کل پرسوں تک میں ان لوگوں کو جواب دے دوں گا، پاپا نے قطعی انداز میں کہا۔ پاپا پلیز اسے واپس تو آ لینے دیں، پتہ نہیں وہ کن حالات میں ہے، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ ہنستی مسکراتی خوبصورت خوابوں سے سجی زندگی ایک دم سے اتنا خوفناک موڑ لے بیٹھے گی، سب کے ساتھ وہ بھی دنگ رہ گیا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹا، نہ جانے کن حالات سے گزر کر آئے، بہتر یہی ہوگا کہ جگ ہنسائی سے پہلے ہی ہم فیصلہ کر لیں، اور ہاں میں اسی تاریخ کو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر لڑکی مہرما نہیں ہوگی۔ میں اسی تاریخ کو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر لڑکی مہرما نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے کہ اچھی طرح سوچنے کے بعد تم مجھے حق پر پاؤ گے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی، طلال سے مزید کچھ سنا ہی نہیں گیا، وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ماما کی آنکھیں نم ہو گئیں، جبکہ بھابھی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہی مزہ لیتی تمسخرانہ کیفیت۔ نکاح خواہ آئیں گے، تم ان کے سامنے ہاں کے علاوہ ایک لفظ بھی مزید نہیں بولو گی، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پہلے دن کے بعد وہ آج تیسرے روز اس کے سامنے آیا تھا۔ خدا کے لیے بس کر دو یہ کھیل، مہرما نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور سسک اٹھی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا، ورنہ ساری عمر اسی کمرے میں گزار دو گی، تب بھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ سختی سے بولتا اسے بے حد ظالم لگا۔ تم نے بدلہ لینا ہے تو آغا جان سے لو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، پلیز مجھے جانے دو، وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، نکاح نامے پر 3 عدد سائن، اور ہاں بس اس کے علاوہ اور کوئی بحث نہیں، وہ محض اتنا کہہ کر چلا گیا۔ وہ عورت مہرما کے پاس ہی تھی۔ کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو بی بی، غلط کاری تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، نکاح پڑھوا رہا ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو مہرما کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تو تم کیوں نہیں پڑھوا لیتی نکاح، اتنا ہی ثواب کمانے کا شوق آ رہا ہے تو، وہ اس پر چلائی۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتی ہوں، نیت کر کے دل سے مان کر نکاح کرو گی تو یہ نکاح جائز ہوگا، لیکن اب بھی اگر تم زبردستی مجبور کرنے پر حامی بھرو گی اور وہ بیوی مان کر تمہارے پاس آ گیا تو سوچ لو پھر، ناجائز تعلق نبھانے آسان نہیں ہوا کرتے بیوی، دل سے مان کر نکاح کر لو، جب کبھی موقع ملا نکلنے کا تو جو دل چاہے فیصلہ کر لینا۔ اس نے ایک اور سوچ، پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط، مہرما کے منتشر تک ذہن کو تھما دی، اور وہ واقعی جب تک مہرما کی دلی رضامندی نہ ہوتی نکاح جائز ہی کہاں تھا، نہ اس کے پاس ولی تھے نہ گواہان، اور ایسے میں اگر واقعی وہ حق جتاتے اس کے پاس آ جاتے، اور وہ واقعی جب تک مہرما کی دلی رضامندی نہ ہوتی نکاح جائز ہی کہا تھا، نہ اس کے پاس ولی تھے نہ گواہان، اور ایسے میں اگر واقعی وہ حق جتانے اس کے پاس آ جاتا تو، وہ لرز اٹھی تھی، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ اسے یاد آیا 10 دنوں بعد وہ طلال کی دلہن بننے والی تھی، مگر نہیں، ہارنا اس کا مقدر تھا۔ افندی ہاؤس میں تو گویا صف ماتم بچھ چکی تھی، ملاح اور فرزین کی سہیلیوں کی ڈھولک کے لیے کو منع کر دیا گیا تھا۔
آغا جان کی خرابی طبع کا بہانہ کر کے تائی جان تو بستر پر ہی پڑ گئی تھیں۔ ہر وقت مہرماں مہرماں، پھر ہائی ہائی کی پکار۔ ملحہ نے کالج جانا چھوڑ رکھا تھا، وہ بھی مہرماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ مہرماں اب کہیں نہیں۔ مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے، زندہ بچھڑوں پر نہیں۔ مجھے تو موہد اور اس کی ماں پر شک پڑتا ہے مبین صاحب، انہوں نے ہی غائب کروایا ہوگا میری مہرو کو، وہ آج روتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ کیا بچوں سی باتیں کر رہی ہو صدیقہ؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نرمی سے ٹوک کر بولے۔ اسی نے کبیر کو بلایا تھا فیکٹری، وہ 10 منٹ لیٹ ہوا، ادھر میری بیٹی غائب ہو گئی۔ وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر تھا صدیقہ، آفس ریکارڈ موجود ہے، میں نے وہاں سے بھی پتہ کروایا ہے جہاں موہد موجود تھا۔ انہوں نے رزان سے کہا۔ آپ نہ مانیں مگر ان دونوں کے علاوہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں مبین صاحب، وہ بضد تھیں۔ مہرو کو اغوا کر کے انہیں کیا حاصل صدیقہ؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولے تو وہ رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا مبین، میری بیٹی مجھے لا کر دیں۔ ہائے میری بچی نہ جانے کس حال میں ہوگی، میری نازوں پلی، یا اللہ کن ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی، تو اپنا رحم کرنا الہی۔ آمین، مبین صاحب نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے صدقے دل سے کہا۔ نمیر، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ کال ملتے ہی تیز لب و لہجے میں وہ اتنے یقین سے بولی کہ اپنی کرسی پر آرام دہ کیفیت میں بیٹھا نمیر بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا، پھر اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ میں آتے ہی ڈٹائی سے ہنستے بولا۔ کس حرکت کی طرف اشارہ ہے تمہارا؟ مہرماں 2-3 روز سے گھر سے غائب ہے نمیر، وہ دانت پیس کر بولی۔ در حقیقت وہ شوق تھی اور اب غصے میں بھی۔ اچھا تو تمہارا ظریع خیال یہ ہے کہ محترمہ میرے ساتھ بھاگ گئی ہیں؟ نمیر نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گئی۔ تو کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا سومی، تمہارے سارے معاملے سے کیا لینا دینا ہے؟ فضول میں اپنا خون چلا رہی ہو؟ وہ اسے ٹال رہا تھا، سومیا کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے نمیر، بدلہ لینے کے لیے تم نے ایک کمزور لڑکی کو نشانہ بنایا۔ وہ تعصب سے بولی۔ بدلہ لینے کے لیے وار ہمیشہ کمزور جگہ پر ہی کیا جاتا ہے، وہ مطمئن تھا۔ ہاں جیسے آفندی ہاؤس والوں نے کیا تھا تمہاری ماں پر، کیونکہ وہ وقار آفندی کی کمزوری تھیں، اور اب تم بھی اسی انداز میں ان سے بدلہ لے رہے ہو، تو ایک ہی خون نا؟ وہ سلک کر بولی۔ تو نمیر افندی کے دل کو کسی نے کن چھری سے ذبح کیا؟ برے کے ساتھ برا نہ ہو تو اسے سمجھ کیسے آئے سومیا جی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بس کر دو نمیر، خدا کے لیے تم ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ، ختم کر دو اس دشمنی کو۔ وہ چاہ گئی تھی، سالوں ہو گئے تھے اس آتش مزاج کو سمجھاتے، مگر وہ آج بھی دشمنی کے اسی درجے پر فائز تھا۔ مر جاؤ یا مار ڈالو والا اصول اپنائے۔ کر دیا بس، ختم کر دی دشمنی، اب خوش؟ وہ ایک دم سے بولا تو سومیا چپ رہ گئی۔ تو پھر مہرماں کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، وہ سکون سے پر لہجے میں بولا۔ اب نہیں ہے یا پہلے بھی نہیں تھی؟ سومیا اسے اگلوانا چاہ رہی تھی۔ تم کیا مجھ پر انویسٹیگیشن آفیسر لگ گئی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ تمہارے اندر آفندی ہاؤس والا کاٹیج ہے نمیر، وہ بھی تمہاری طرح ظالم ہیں، انسان کی قدر نہ کرنے والے۔ وہ تپی، جواباً نمیر نے ہنس کر اسے اور تپایا۔ مگر انا اور ضد کے کھیل میں بدلہ تو شاید جیت جائے، مگر ہار صرف مہرماں کا مقدر بنے گی نمیر، جو بالکل بے قصور ہے، زرنگار وقار آفندی کی طرح۔ سرسراتے لہجے میں اس نے کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، سزا ہمیشہ بے گناہ کو ہی ملتی ہے ڈیئر، تم ہی کچھ تبدیلی لے آتے۔ ہاتھی کے پاؤں میں پاؤں رکھنا ضروری تھا کیا؟ اچھا اب بس بھی کرو، بور ہو رہا ہوں میں۔ دوست تو تم میری ہو اور فیور مہرماں آفندی کی کر رہی ہو۔ وہ فوراً ہی بدمزاج سا نمیر بن گیا۔ سچ بتاؤ نمیر، خیریت سے ہے نا مہرماں؟ سومیا نے ملتجیانہ پوچھا تو قدرے توقف کے بعد وہ بولا۔ خیریت سے ہی ہوگی، مگر میرے پاس نہیں ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سومیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ریڈ کروا دو پولیس کی، شاید نکل ہی آئے تمہاری مہرماں آفندی یہاں سے۔ وہ غصے سے بولا اور لائن ہی کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ مہرماں آفندی ہوں صدیقہ بیگم، اب پتہ چلے گا تمہیں ایک طوائف کا بیٹا بطور داماد کیسا محسوس ہوتا ہے اور ایک طوائف زادے کی ساس ہونا کیسا لگتا ہے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا کھل کر کہکا لگانے کا دل چاہ رہا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ 3 روز تو یوں ہی گزر گئے اور آج چوتھے روز کی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب آفندی ہاؤس میں لینڈ لائن پر کال آئی، جو اتفاقاً موہد نے ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا۔ جی ہاں، جی بالکل یہی گھر ہے۔ فطری طور پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، میں 2 منٹ میں آتا ہوں، آپ ذرا دھیان رکھیے گا۔ وہ باعجلت بولا اور فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ کس کا فون تھا موہد؟ مبین صاحب اور سہیل آفندی اس کے پاس آ گئے تھے۔ کسی نے ایک اشارہ کر دیا ہے مہرماں کے لیے، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ تیزی میں تھا۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ مبین صاحب کی شفقت پذیری نے جوش مارا۔ پکی اطلاع نکلی تو آپ کو بتاؤں گا تایا جان، ابھی فی الحال مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سمرا ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان سے نظر چراتا باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے کبیر کو آواز لگائی تھی۔
وہ دونوں اسپتال کے استقبالیہ پر پہنچے۔ موہد نے اسپتال سے آنے والی کال اور مریضہ کے متعلق بتایا تو نرس ان کے ساتھ چل پڑی اور انہیں کمرہ دکھا کر لوٹ گئی تھی۔ موہد نے بے ساختہ کبیر کی طرف دیکھا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جی بہتر۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ موہد تھم سا گیا۔ آپ؟ ڈاکٹر نے ان دونوں پر نظر ڈالی۔ جی، میں مریضہ کا کزن ہوں، آفندی ہاؤس سے، موہد نے تعارف کروایا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ 3 روز پہلے کوئی اس لڑکی کو زخمی حالت میں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سر پر چوٹ آئی تھی اندرونی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے طبیعت سنبھلی تو سب یاد آ گیا۔ اسی نے نمبر دیا تھا گھر کا۔ میں نے ہی اطلاع دی ہے آپ لوگوں کو، ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ موہد نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کبیر کو بھی شک ہی تھا کہ کوئی اور نہ ہو۔ جی ضرور، مہرمہ افندی ہی نام ہے نا آپ کی کزن کا؟ وہ مسکرائی تو ایک نظر اسے دیکھ کر موہد فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور سامنے ہی بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے مہرمہ موجود تھی۔ موہد کو دیکھ کر بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ مہر، موہد نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ رو دی اور پھر روتی ہی چلی گئی۔ بآواز بلند، خود پر قابو کھو کر موہد کا ہاتھ تھام کر جیسے اپنی تمام پونجی لٹا آئی ہو۔ کیا خبر؟ تائی جان نے جب سنا تو کہ موہد کو مہرمہ کے بارے میں کسی نے کوئی اطلاع دی تھی، تب سے ان کے دل کو پڑ لگ گئے تھے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، خود جانے کے بجائے اسے بھیج دیا۔ وہ کہاں کا سگا ہے ہمارا؟ جو بھی بات ہوگی وہ اطلاع دے گا صدیقہ، اللہ سے رحم مانگو۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں محو مناجات تھے۔ انہیں جھڑک دیا مگر ماں کے دل کو سکون کہاں، کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی۔ یا اللہ مہرمہ خیریت سے ہو، میری بیٹی پر اپنا کرم کرنا مولا۔ ان کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تو مہرمہ کو لگا ان کی جان نکلنے والی ہے۔ آنے والی قیامت کا وہ صرف اندازہ ہی کر سکتی تھیں۔ وہ موہد کی کہنی دبوچے خوفزدہ سی کیفیت میں اندر کی طرف بڑھی اور موہد آفندی خاموش تھا، بے حد خاموش۔ اس نے تمام راستے ایک بھی لفظ مہرمہ سے نہ پوچھا تھا۔ تائی جان مہرمہ کو دیکھتے ہی چیخ مار کر اس کی طرف لپکیں۔ سر پر بندھی پٹی اور ایک پٹی کلائی پر لپٹی ہوئی تھی۔ مہرمہ ماں سے لپٹ کر جو روئی تو پھر جیسے آسمان بھی اشکبار ہو گیا۔ وہ اگلے ہی پل حواس سے بیگانی زمین پر پھسلتی ان کے بازوؤں کے گھیرے سے نکلتی چلی گئی۔ مبین صاحب نے بے قراری سے اپنی راز دلاری کو سنبھالا۔ موہد اچھڑتی نگاہ ہوش آواز سے آری صوبے پر لیٹی مہرمہ پر ڈالنے کے بعد اب آغا جان سمیت ان سب کو مہرمہ کے شدید ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد وقتی طور پر یادداشت گم ہو جانے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ آغا جان سمیت مہرمہ کے والدین کا اعتماد پھر سے لوٹنے لگا کہ ان کی عزت سلامت رہی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ طلال کو خبر ملی تو وہ اڑتا ہوا آفندی ہاؤس پہنچا۔ کہاں سے، کب، کیسے؟ وہ ملاحہ سے مارے تحیر اور بے یقینی کے سوال پر سوال پوچھتا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر اسے ساری تفصیل بتائی تو سکون کی لہر طلال کے تن و من کو بھگو گئی۔ مہرمہ افندی بالکل خیریت سے تھی۔ کہاں ہے وہ ملاحہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ وہ بے قرار ہوا۔ 1 منٹ ٹھہرے، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں، آپ ہی سو نہ رہی ہوں؟ آپ دیکھیں، ایک ہی خاموشی طاری ہے ان پر۔ ملاحہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مہرمہ کے لوٹنے کا سکون تو جو تھا سو تھا، مگر گزرے 4 دن ان سب کے چین و آرام اور اعتماد کو بری طرح مجروح کر گئے تھے۔ اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ تم پتہ کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ملاحہ سر ہلاتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ وہ بھی فوری طور پر اس عروس سے جہاں سے مل کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر وہ ان 4 دنوں میں برے حالات سے گزری تھی تو وہ بھی کانٹوں کے بستر پر سویا تھا۔ اوپر سے گھر والوں کا رویہ، جو کسی بھی صورت ایک اغوا شدہ لڑکی کو بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔ وہ بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تائی جان مہرمہ کے پاس بیٹھی تھیں۔ وہ بھی زبردستی اسے دلیے کا پیالہ کھلا کر فارغ ہوئی تھیں۔ ملاحہ ہلکے سے جوش کے ساتھ مسکراتی ہوئی مہرمہ کے بالکل پاس جا کر ٹک گئی۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا اور مسکرا کر بولی، ابھی طلال بھائی آئے ہیں۔ تائی جان نے تشکر بھری سانس لی۔ ان حالات میں داماد کا ساتھ دینا اور بھرپور اعتماد رکھنا شکر گزاری کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ مہرمہ کی پوری جان جیسے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی، چہرے پر ایک خوفزدہ سی کیفیت، سفید پڑتا رنگ اور ایک جھٹکے سے ملاحہ سے اپنا ہاتھ چھڑانا۔ کون طلال؟ اس نے بڑی بیگانگی سے پوچھا۔ ملاحہ کی آنکھیں ہی نہیں چہرے پر بھی تحیر اتر آیا۔ طلال بھائی، ان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اپی، اس نے بے ساختہ یاد دلایا۔ مل لو مہرو، بہت پریشان رہا ہے وہ بھی، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے اس نے، تائی جان نے پیار سے کہا، مگر وہ تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا ملاحہ، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو ملاحہ پریشان سی ماں کو دیکھنے لگی۔ ایسے مت کہو مہرمہ، وہ برا محسوس کرے گا، تمہاری فکر میں ہی بھاگا چلا آیا ہے نا، تائی جان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ ملنے آئے گا تو مجھے برا محسوس ہوگا امی، اسے واپس بھیج دیں، وہ درستی سے بولی تو ملاحہ خائف سی ہو کر اٹھ گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں کہہ دیتی ہوں، آپ ہی سو چکی ہیں، اسے جھوٹ مت بولو، وہ پھر آئے گا، اسے صاف کہہ دو کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی، مہرمہ نے اسے ٹوک دیا۔ صاف آواز میں سارے آنسو جیسے وہ قید خانے میں ہی بہا آئی تھی۔ اب تو صرف فیصلے ہی کرنے تھے اور جو فیصلہ کرنا ہی نصیب ٹھہرے
ان پر رونا بے سود ہوتا ہے کہ ان پر مہریں اوپر سے سب ہو چکی ہوتی ہیں، اور ملاحظ آزردہ سی کمرے سے نکل گئی تھی۔ تائی جان نے خفگی سے مہرماں کو دیکھا۔ ایسے مت کرو مہرو، اس کے دل میں خیال آئے گا۔ خیال ہی تو نکالنا چاہ رہی ہوں امی، وہ اسی بے تاثر انداز میں چھت کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ لج سی گئیں۔ گھر پر تھوڑی سے نیچے سے گزر کر باندھی گئی سفید پٹی کے بیچ اس کا چہرہ بہت زرد لگتا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہفتہ بھر رہ گیا ہے شادی میں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہاں، کیونکہ میں اس حقیقت کو سمجھ چکی ہوں کہ ہر زمین پر ایڑیاں رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر زمین سے آب زمزم نہیں نکلتا۔ میں نے بھی قسمت سے ضد لگانا چھوڑ دی ہے۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تائی جان کو خوف محسوس ہوا۔ اس کے سر میں چوٹ کی وجہ سے 3 دن تک اب اس کی یادداشت متاثر رہی تھی۔ کہیں اس چوٹ کا اثر دوبارہ سے تو نہیں ہو رہا؟ مبین سے کہتی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ لائٹ بند کر جائیں امی، میں اندھیرے میں رونا چاہتی ہوں، مہرماں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو اس کی ہدایت پر عمل کرتی باہر نکل گئیں۔ وہ ان کے باہر نکلتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اپنے تمام خساروں پر۔ موہت، میں تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دے چکی تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ سمرا نے اسے گھیرنا چاہا جو عجلت میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ٹائی کی نوٹ صحیح کرتا آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے آئینے میں انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کون سا ٹائم پیریڈ ماما، اور کس کام کے لیے؟ شاباش، انہوں نے گہری سانس بھری۔ یعنی تمہارے لیے اس معاملے کی کوئی اہمیت نہیں جس طرف میرا سارا دھیان رہتا ہے؟ وہ خفگی سے بولیں تو وہ خود پر پرفیوم چھڑک کر ان کی طرف آیا۔ میری پیاری ماما جان، ایسا کون سا معاملہ ہے؟ ذرا میری یادداشت پر بھی تو دستک دیں۔ انہیں شانوں سے تھام کر مسکراتے وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری اور سومیا کی شادی کا، وہ مسکرا کر بولیں، مگر ساتھ ہی اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کی ہلکی پڑتی گرفت کو بھی انہوں نے فوراً محسوس کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا موہت کہ تم سوچو گے اس بارے میں، انہوں نے جلدی سے اسے یاد دلایا۔ بس ماما، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاتھ ہٹا کر پلٹتے وہ ان کی بات ہنسی میں اڑا کر ہینگر پر سے کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ تو ٹائم نکالو موہت، بلکہ میں تو کہتی ہوں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم بس فیصلہ کر لو۔ انہوں نے گویا چٹکی بجا کر حل نکال لیا۔ واہ، وہ پھر سے ہنسا۔ یعنی شادی جیسے اہم معاملے کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں؟ واہ واہ، وہ گویا سر دھن رہا تھا۔ خیر، یوں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں، انہوں نے ناک منہ چڑھائی۔ آپ بے فکر رہیں، نہیں لٹکاؤں گا اور جلد ہی پار لگا دوں گا، وہ انہیں یقین دلا رہا تھا، اور اپنا موبائل اور چابیاں اٹھائیں۔ مجھے تو تمہارے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں موہت، انہوں نے اسے گھوڑا۔ ارے واہ، نجومی ہو گئی ہیں آپ تو۔ بکو مت اور جلدی فیصلہ کرو کوئی، میں نہیں چاہتی اس گھر پر چھائی نحوست ہمیشہ ہی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ انہوں نے اسے چھڑکا، ان کا لب و لہجہ اوہام لیے ہوئے تھا۔ کم آن ماما، آپ کب سے اتنی وہمی ہو گئیں؟ وہ انہیں بہلا رہا تھا مگر وہ آزردہ ہونے لگیں۔ پتہ نہیں موہت، اس گھر میں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، ان سے کٹ کر ان لوگوں سے دور تو دل کو سکون تھا، ان سے رابطہ ہوتے ہی جیسے دوبارہ آندھیوں کی زد میں آ گئے ہم لوگ۔ اب ان کی باری ہے ماما، وہ بے ساختہ بولا۔ سمرا نے اسے دیکھا۔ آفس جانے کے لیے مکمل تیار حالت میں وہ بے حد مکمل لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا، پھر اسے ٹوک دیا۔ اگر تو تم مہرماں والے واقعے کا ذکر اتنے طنزیہ انداز میں کر رہے ہو تو بہت بری بات ہے موہت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، مگر بعض اوقات بد دعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے بندے پر وہ صبر بہت بھاری پڑتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر شانے اچکائے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے۔ سمرا نے دعا کی تھی، پھر کچھ پڑھ کر موہت پر پھونک ماری اور بولی، میں سومیا کے معاملے میں بالکل سنجیدہ ہوں موہت۔ تو یہ اس کے لیے جادو بڑی پھونکیں مار رہی ہیں مجھ پر؟ وہ مصنوعی تحیر سے بولا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ شٹ اپ، آئی ایم سوری ماما، وہ سنجیدہ ہوا۔ میں سومیا کے معاملے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہوں، آپ اس کے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھ لیں۔ آج اس نے کہہ ہی دیا۔ سمرا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز ماما، آپ جانتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے تمام پرابلم سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، میری زندگی بہت آسان نہیں ہے، اور میں سومیا کو اس ماحول کا حصہ نہیں بنانا چاہتا، اس نے صاف گوئی سے کہا اور جھک کر ان سے پیار لیتے ان کے ساتھ ہی کمرے کے باہر کی طرف چل پڑا تھا۔